والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام کشکول معرفت کا میزبان پرویز محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے. خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں نیو یارک سے یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے لائیو پیش کیا جاتا ہے. اس پروگرام کو دیکھنے کی کئی ذرائع ہیں. آپ چاہیں تو جادو باکس کے چینل 1593 پر پروگرام دیکھیں یا ہماری ویب سائٹ www.rehm.tv پر یہ پروگرام دیکھیں، اور آپ فیس بک پر دیکھنا چاہیں تو مفتی منیر پیج پر لاگ ان کریں، اور یوٹیوب پر rehm.tv پر آپ کو ہمارا یہ پروگرام مل جائے گا. آئیے آپ کو پروگرام کی تفصیل بتاتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے 3 سیگمنٹ ہیں. ہمارا سب سے پہلا سیگمنٹ انمول موتی، جس میں روزمرہ کے مسائل میں سے کسی ایک ٹاپک کے اوپر بات چیت ہوتی ہے. ہمارا دوسرا سیگمنٹ شبہ کا ازالہ، جس میں دینی و دنیاوی شکوک و شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو تو ہمیں ارسال کیجیے، انشاءاللہ آپ کے شبہ کا ازالہ کریں گے. ہمارا تیسرا سیگمنٹ لطائف علمی، جس میں تاریخی پس منظر میں سے کوئی ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. تو آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اپنے مہمان محترم جناب مولانا مفتی منیر احمد اخوند صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ خیریت. اللہ کی قدرت دیکھیں، آج انڈین سمر ہے، 60 ڈگریز کا موسم ہے، اللہ لیکن یہ رہے گا نہیں زیادہ. اچھا. سردی رات کو آج سردی بھی ہے. اچھا جی. فرمائیے آج کیا ہوگا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. آج ہم بات کریں گے سورۃ ہمزہ کے بارے میں. ہمزہ جی، سورۃ ہمزہ یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو ہے تدوین کے اعتبار سے 104 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 32 یعنی 32 نمبر ہے. اس صورت میں نار اعظم کا ذکر ہے. ایک ایسی آگ کا ذکر ہے جو سب سے بڑھ کر سب سے بڑی آگ ہے، ہولناک آگ ہے، اور اس کو جو اللہ کی آگ کا نار اللہ کہا، یہ اللہ کی آگ ہے. ظاہر کہ دنیا کے اندر ہر طرح کی آگ، ہر جو ٹمپریچر کی آگ موجود ہے، لیکن اپنے اپنے وقت میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نار اعظم، یہ جہنم کی وہ ہولناک آگ ہے کہ جس کا وصف خود اس صورت میں بیان کیا کہ اللہ تی تطلع علی الافئدہ، کہ یہ بدن کے کسی بھی حصے پہ جہنمی کے لگے گی تو فوراً دل کو پکڑ لے گی. دنیا کی آگ تو اس عضو کو جلاتی بھی جاتی ہے، لیکن اس کی خاصیت یہ ہوگی اگر پاؤں کے ناخن پہ لگی تو لگتے ہی وہ دل کو پکڑ لے گی، دل کو لگنا شروع ہو جائے گی. تو کیا حالت ہوگی جہنمیوں کی کہ تڑپیں گے. تو فرمایا کہ یہ اس آگ کا ذکر اس میں، یہ نار اعظم. اور اس صورت مبارکہ میں اصل میں 3 جو ہے وہ برائیاں بیان کی گئی انسان کی. پہلی برائی بیان کی گئی کہ یہ انسان تان و تشنیع کرتا ہے، تان و تشنیع جو ہے یہ اس کا مرض ہے. اور دوسری برائی بیان کی گئی کہ یہ غیبتیں کرتا ہے، عیب جوئیاں کرتا ہے لوگوں کی. اور تیسری یہ کہ یہ دنیا کا مال و متاع جمع کر لیتا ہے اور سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ مال اب اس کو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رکھے گا. بظاہر خود اس مال کے لیے زندہ رہتا ہے، لیکن جب جمع کر لیتا تو سمجھ لیتا اب یار مال اب یہ مجھے زندہ رکھے گا. تو یہ 3 بیماری اس انسان کے اندر موجود ہیں. اور فرمایا کہ جن کے اندر یہ 3 امراض ہوں گے وہ ان کے لیے ویل ہے، یعنی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. اور ہلاکت و بربادی کی شکل کیا ہوگی کہ وہ نار اعظم جو نار اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگ جو ہے اس ہولناک آگ کے اندر گریں گے. اور اس آگ سے پھر بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ نہ تو تان و تشنیع کرے، نہ غیبت کرے، اور نہ مال کو جو ہے سمجھے کہ مجھے باقی دائمی رکھے گا، بلکہ یہ سمجھے کہ مال ایک ضرورت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مجھے دیا ہے. تو یہ مضامین اس صورت کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اور جہاں تک اس صورت کے جو فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر بچے کو نظر لگ گئی یا کسی بڑے کو نظر لگ گئی، اس میں اس کی زبردست تاثیر ہے کہ ایک مرتبہ یہ صورت پڑھ کے دم کر دیا جائے. بچے پہ دم کرتے ہیں، بچہ بہت رو رہا ہے یا بے چین ہو رہا ہے، جس کا مطلب کوئی نظر وظر کا اثر ہے، تو یہ ایک مرتبہ سورۃ ہمزہ بسم اللہ ملا کے پڑھیں، دم کر دیں، بالکل طبیعت اس کی بحال ہو جائے گی. اور دوسرا جو اس کا فائدہ یہ کہ اگر کوئی ایسا دشمن ہے جو بدگوئیاں کرتا ہے، عیب جوئیاں کرتا ہے، اور جو اپنی زبان سے جو ایذا پہنچاتا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ 21 مرتبہ یہ سورۃ ہمزہ تلاوت کر کے اس دشمن کا تصور کر کے دعا کر لیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو بدگوئی سے محفوظ کر دیں گے. اور یہ 41 دن پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ اس طرح کے جتنے دشمن ہوں گے وہ دفع دور ہو جائیں گے.
اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ اگر کسی ظالم حاکم کے سامنے پیشی ہے، کورٹ کے اندر پیشی ہے، یا بیوی نے شوہر کے سامنے جانا ہے، یا کسی چھوٹے نے بڑے کے سامنے پیش ہونا کوئی بات ہے، اب ڈر ہے کہ وہ کہیں یہ نہ ہو کہ بات مانے نہ، ڈر ہے کہ وہ کہیں ظلم و ستم نہ ڈھائے یا غلط فیصلہ نہ کر دے، تو یہ سورۃ ہمازہ جو ہے اس کو 11 مرتبہ تلاوت کر کے وہ اس کے سامنے آپ جائیں، انشاءاللہ آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس میں تاثیر۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، آنتوں کے کیڑے ہوتے ہیں جس کو پیٹ کے کیڑے کہتے ہیں، یا چرنے لگتے ہیں، ان کے جو ہے وہ پیشاب پخانے کی جگہ پر جو چرنے لگتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے بچے کو، چھوٹا بچہ ٹانگیں ہلا ہلا کے روتا ہے، تو اس کا مطلب اس کو چرنے کی تکلیف ہے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ یہ سورہ جو ہے 21 مرتبہ تلاوت کر کے پانی دم کر کے بچے کو پلایا جائے، اور پینے کے قابل اگر بچہ نہیں ہے تو سرسوں کے تیل پہ دم کر کے وہ مطلوبہ جگہ پہ اس کو لگایا جائے، تو متعلقہ جگہ پہ اگر وہ لگا دیا جائے تیل اور سر پہ تھوڑی سی مالش کر دی جائے تو بچے کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، اور جو چورنے وغیرہ کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ یہ بہت زبردست میں تاثیر۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ پیٹ کی کوئی تکلیف ہے، پیٹ کی تکلیف ہے، مطلب یہ کہ لوگوں السر کی تکلیف ہو جاتی ہے، یا پیٹ میں درد ہوتا ہے، کھانا کھاتے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے یہ سورۃ 7 مرتبہ اس کھانے پہ دم کر کے کھائیں، انشاءاللہ وہ جو ہے وہ پیٹ میں تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، اور انسان کو جو ہے بہت ہی نفع پہنچے گا اس کھانے سے۔ اور ایک فائدہ یہ کہ آنکھ کی کسی قسم کی تکلیف، آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں چبھن محسوس ہوتی ہے، یا جو وہ ریڈنس آنکھوں کے اندر آ جاتی ہے، اس کے لیے عرق گلاب کے اوپر یہ سورج جو ہے 7 مرتبہ تلاوت کریں، وہ عرق گلاب جو آنکھوں کے اندر ڈالیں، 11 دن پابندی سے کر لیں، آنکھ کا کسی قسم کا مرض و درد جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ سبحان تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ چغل خوری کے اندر مبتلا ہوگا، اس میں چغل خوری اور جو ہے وہ غیبت کرنے کا مرض پیدا ہوگا، لہٰذا اس کو پہلے سے توبہ طائب ہونا چاہیے اور کسی کی بھی چغلی اور غیبت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وہ طعن و تشنیع کا مرض اس کے اندر پیدا ہوگا، بھلے ابھی سے طعن و تشنیع کا مرض نہیں ہے، اب لوگوں کو طعنے کرے گا، ٹونٹنگ کرے گا، لوگوں کا جو وہ مذاق اڑائے گا، اس طرح کا ایک مرض پیدا ہونے کا خطرہ ہے، لہٰذا وہ پہلے سے توبہ طائب ہو اور یہ کیئرفل رہے کہ میں کسی پر ٹونٹنگ نہ کروں، طعن و تشنیع نہ کروں۔ یہ دوسرا۔ اور تیسرا مطلب یہ کہ اللہ اس کو وسیع الظرف بنائیں گے، یہ گویا اچھے معنی میں تعبیر ہے کہ وسیع الظرف بنائیں گے، اس کو مال و دولت عطا کریں گے، اور وہ صلہ رحمی میں اپنے رشتہ داروں میں غریبوں میں بھی تقسیم کرے گا، اور جو غربا مساکین ہیں ان کے اندر بھی اس کے مال سے نفع پہنچے گا، گویا کہ سخاوت کا کام اللہ ان سے لیں گے اور یہ لوگوں کے اندر مال و متاع تقسیم کرے گا۔ یہ اس کے لیے بہترین تعبیر ہے۔ بہت خوب۔ اب حضرت آپ نے 3 چیزیں جو بتائیں، جس میں طعنے بازی، جس میں دولت کے اوپر گھمنڈ کرنا، اور جس میں غیبت کہ یہ بات، یہ تو ہمارے یہاں اتنی کامن بیماری ہے، روز مرہ کی بیماری ہے، اور بہت زیادہ لوگوں میں یہ بیماری ہے، اور بہت سے تو ایسے ہیں کہ نادانستگی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، جان بوجھ کے بھی نہیں کرتے ہیں، عادتاً ہی کر جاتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی برائی نہیں ہے یہ کرنے میں، تو اور اس کے لیے آپ نے یہ علاج بھی بتایا، تو یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، بہت کام کی بات ہے۔ تبھی تو اللہ نے بھی ویل لکل ہمزہ کہا، اور آج ہم جب اس میں مبتلا ہیں تبھی تو ہلاکتیں ہی ہلاکتیں ہیں، کیا زندگیاں ہماری بے چینیاں ہیں، ایسے ہی ہے، ہم سامان راہ سارے موجود ہیں لیکن دلوں میں اور بدنوں میں راحت نہیں ہے، ایسے ہی ہے، کیونکہ اللہ نے وہ سب برکتیں کھینچ لی ہیں، اس لیے آج ہلاکت والی زندگی ہے۔ جی بہت۔ تو یہ بہرحال دشمنوں کے لیے بھی پڑھی جا سکتی ہے، ان کے سامنے جانے سے پہلے، بڑوں کے سامنے جانے سے پہلے، مطلب یہ کتنی کام کی باتیں اگر غور کیا جائے، چھوٹی سی آیت اور کتنی کارآمد ہمارے لیے۔ چلیے 9 آیتیں، 9 آیتوں پہ چھوٹی سی سورت، چھوٹی سی صورت ہے، 1-2 منٹ کی بات ہے، بالکل بہت خوب۔ حضرت کالیں لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون لائن پہ ہیں۔ پہلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فریدہ بات کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پروگرام کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ میں بہت باقاعدگی سے آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں۔ مجھے آج حضرت جی کو ایک خواب سنانا ہے۔ فجر سے پہلے یہ خواب آیا ہے، ایک پینسل جتنا موٹا اور 1.5 گز جتنا لمبا چھوٹا سا سانپ ہے، اور وہ سانپ اورنج سے کلر کا ہے، اور میری کمر پہ 1-2 دفعہ ڈنگ مار رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ اچانک سامنے آتا ہے، تو
میں اس کے سر کے اوپر میرا پاؤں آ جاتا ہے، تو میری فیملی بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں کہ بس اس کو مار دو، اور میں جلدی سے اس کو بہت زور سے اپنے پاؤں سے کچل دیتی ہوں اس کے سر کو. پھر جیسے ہی کچلتی ہوں وہ ایک دم سے پھٹ جاتا ہے اور اس کا جو خون ہوتا ہے جگہ جگہ سامنے نظر آتا ہے. تو یہ مطلب میں اس کو مار دیتی ہوں، لیکن وہ مجھے پہلے میری کمر پہ ڈنگ مار رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دشمن سے نجات دے دی ہے، دشمن ہلاک ہو گیا ہے اور اس نے آپ کو ڈنگ مارنے کی کوشش کی ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوا اور آپ نقصان سے بچ گئیں. لیکن آپ نے اس کو ہلاک کر دیا تو دشمن سے چھٹکارا ہو گیا ہے. لہٰذا آپ حسب توفیق صدقہ دے دیں اور شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں. انشاءاللہ اللہ کی نعمت اور بڑھتی رہے گی. بہت خوب، بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. جی وعلیکم السلام. میں منیر صاحب سے بات کر سکتی ہوں؟ جی سن رہے ہیں آپ کی بات، فرمائیے. جی یہ سوال میری بہن کے حوالے سے ہے. منیر صاحب نے ان کو 700 بار یا اللہ ہو یا شافی ہو یا سمیع یا بصیر ہو پڑھنے کو دیا تھا، لیکن میری بہن کو پچھلے 20 دن سے بہت شدید چکر آ رہے ہیں. وہ بستر پہ پڑی ہوئی ہیں اور اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں، سجدہ نہیں ہو رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ کان کا بیلنس ہل گیا ہے، لیکن ڈاکٹر نے واپس بھیج دیا، کوئی علاج نہیں کیا. اور ان کا پورا سر جو ہے وہ سن ہوا ہے اور پورا جسم کانپ رہا ہے. جی ٹھیک، شکریہ. ہاں اس کے لیے پھر ایسا کریں، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ 41 ٹائم سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ ملا کے، یعنی یوں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تو یہ 41 ٹائم خود پڑھ لیں یا کوئی اور پڑھ کے پانی دم کر کے اس کو دے دے، پانی اس کے سر پہ چھڑک کے کندھوں پہ چھڑک دے، کمر پہ چھڑک دے. تو یہ عمل جو 11 دن تک پابندی سے کر لیں، انشاءاللہ جو چکر آنے بند ہو جائیں گے اور جو کیفیت ہے ان کی بحال ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. سب سے پہلے تو پرویز صاحب میں آپ کی بھی تعریف کروں گی، آپ جس طریقے سے اس کو کرتے ہیں نا بہت بہت اچھے طریقے سے، کہ آپ جب دوبارہ کچھ سوال کو ڈسکس کرتے ہیں تو مطلب جس بندے کو اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور یہ مفتی صاحب سے بات کرنی. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب پچھلی 2 ہفتے پہلے میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا تھا کہ میرے بیٹے کو میڈیکل میں داخلے کے لیے اپلائی کیا ہوا اس کے لیے آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا تھا بنی اسرائیل کی 80 نمبر آئے. وہ میں پڑھ رہی ہوں، اللہ کا شکر ہے پڑھ رہی ہوں ریگولر. مگر میں نے خاص اس لیے کیا کہ آپ بھی اس کے لیے خاص دعا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ میری بھانجی ہے، اس نے لا کیا ہوا ہے اور اس کو 1 سال ہو گیا، اس کو نوکری نہیں مل رہی. اتنی جگہ اس نے اپلائی کیا، جو آپ نے کسی کو بتایا ہوا ہے وہ سارا کچھ پڑھا اس کی ماں نے، مگر اس کو نوکری نہیں مل رہی. اور شادی کے لیے بھی کوئی ان کی مجھے بتائیں ضرور. بہت پریشان ہے میری بہن. بہت شکریہ. اور مجھے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ یہ جو اس کے لیے پروگرام کے لیے آپ پیسے دیتے ہیں تو یہ کس طرح دیے جائے؟ یہ اس کا اب بتاتے ہیں ابھی آپ کو. جی پہلے سوالوں کے جواب لے لیں. یہ سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے. ظاہر پروگرام آپ ہی لوگوں کے لیے آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو ہمیں بہت حوصلہ ہوتا ہے اور اللہ سے ہم اجر کے امیدوار ہوتے ہیں. اور جہاں تک آپ کے سوالوں کا تعلق ہے تو یہ بچی کی جو ہے نوکری کے لیے شادی کے لیے نوٹ کر لیں. ان کے لیے یا لطیفو یا وہابو، یا لطیفو یا وہابو، یہ دونوں نام اللہ کے ملا کے پڑھنے ہیں. یہ 1100 مرتبہ پڑھنے عشاء کے بعد 1100 دفعہ پڑھیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. اور یہ 41 ڈیز پابندی سے کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ ان کے لیے اچھے رشتے کا بھی انتظام ہو جائے گا اور ان کے لیے نوکری کا بھی انتظام ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے کہ جس کے لیے آپ نے پڑھنے کو بتایا ہے بنی اسرائیل کا. جی بالکل، میں آپ کے بیٹے کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو بھی مطلوبہ ایڈمیشن ہے ان کو مل جائے. انشاءاللہ اللہ انہیں کامیاب کرے گا. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بولیے. وہ ایک بات پوچھنے کی تھی.
پوچھیے. وہ جو بولتے کہ ایک ایمان والے کو 10 گنا بڑی جنت دی جائیں گی، حدیث میں بتایا گیا، تو یہ حدیث ہے کیا؟ ٹھیک، شکریہ جی. ہاں تو اچھا سوال کیا آپ نے. تو وہ آخری جو مسلمان گناہ گار مسلمان جہنم سے نکالا جائے گا آخری، وہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. وہ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ آخری گناہ گار جو ہے وہ جو معاف کر کے جہنم سے نکالا جائے گا، اس کو جو اللہ تبارک و تعالی جنت دیں گے وہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی. اور ظاہر ہے کہ دنیا سے بڑی 10 گنا بڑی جنت، گویا کہ ادنا ترین جنت جو ہے وہ گویا کہ اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اور وہ آخری جو ہے وہ مسلمان گناہ گار جو جہنم سے نکلے گا اس کو دی جائے گی. اور پھر آگے تفصیلات ہیں. تو وہ حدیث ہے، وہ عام کوئی قول نہیں ہے. آپ یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ حدیث ہے کیا؟ ہاں بالکل وہ حدیث ہے. جی بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرویز صاحب، میری طرف سے آپ کو اور حضرت جی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی، مجھے فجر کی نماز سے پہلے یہ خواب نظر آیا ہے کہ میں اپنی والدہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ان کے پاس جاتا ہوں. روم نمبر 740 دیکھا گیا ہے، اور میں جب وہاں جاتا ہوں تو وہاں ان کو عدد کے پاس پہنچتا ہوں تو میری والدہ مجھ کو سالن اور روٹی میرے ہاتھ میں پکڑاتی ہیں اور دے کے چلی جاتی ہیں. اور میں واپس اسپتال سے نیچے آتا ہوں جہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں، میری والدہ اور میرے والد. میرا دل کرتا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ کھانا کھاؤں. یہی میرے خواب تھا. جی. آپ کو اللہ خوش رکھے اور آپ کے ادارے کو بھی. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہاں، بہت شکریہ. جی جی ماشاءاللہ آپ کا خواب اچھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، مالی صدقہ ہے یا یہ ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، تو سب ان کو پہنچ رہا ہے اور اس سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. روحانی طور پہ وہاں ان کی لغزشیں معاف ہو رہی ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں اگر وہ مرحوم ہو چکے ہیں. اگر زندہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے اچھے سائن ہیں، ان کو نیکیوں کی توفیق ہوگی، آپ ان کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. اس لیے اگر مرحوم ہو گئے تو آپ زیادہ سے زیادہ ان کے لیے سارے ثواب کریں اور کھانا پکا کے غریبوں میں تقسیم کریں اور اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں. انشاءاللہ اس سے ان کو فائدہ پہنچے گا. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم، یور آن ایئر. جی السلام علیکم. میں کیلیفورنیا سے بات کر رہی ہوں اور مفتی صاحب سے بات کرنی تھی. جی جی. ایک جی 2 سوال ہے میرے. جی یہ مجھے کچھ ڈائریا کی السلام علیکم مفتی صاحب. مجھے جو ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، بہت عرصے سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. جب آپ کا پروگرام ٹی وی 1 پہ انڈس پہ آیا کرتا تھا غیر کی باتوں کے نام سے. اور جی اور مجھے آپ کے اکثر جو وظائف ہیں ان سے فائدہ بھی ہوا ہے. تو اس وقت مجھے ایک مسئلہ یہ تھا کہ مجھے ڈائریا کی شکایت ہو گئی ہے، اور جو ہے وہ عام ڈائریا سے تھوڑا مختلف اس وجہ سے ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤں تھوڑے 3-4 گھنٹے یا روزے کے بعد تو مجھے فوراً ڈائریا ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کافی مسئلہ رہتا ہے، کہیں آنا جانا مشکل ہوتا ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ. جی سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ ہماری اتنی پرانی فین ہیں اور مسلسل ہمارے پروگرام دیکھ رہی ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور باقی آپ کو جو تکلیف ہے اس کے لیے نوٹ کر لیں. ایک تو ہر چیز جو بھی کھائیں پئیں اس کے اوپر جو ہے یا اللہ یا قابضو، یا اللہ یا قابضو، یہ 11 مرتبہ دم کیا کریں. القابض اللہ کا نام ہے، تو یا اللہ یا قابضو 11 مرتبہ ہر کھانے پینے پہ پھونک دیا کریں. ایک تو یہ عمل کریں. اور اس کے علاوہ سورۃ طارق جو ہے یہ آپ نے 11 مرتبہ روزانہ تلاوت کرنی ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لینا ہے. یہ عمل جو آپ نے یہ 41 دن کرنا پابندی سے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کوئی بھی غذا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گی اور آپ کی ڈائریا کی تکلیف انشاءاللہ رفع ہو جائے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت خوب، بہت شکریہ. حضرت ہماری پہلی بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا پروگرام، آج کا پروگرام ایک سسٹر نے ہیوسٹن سے اسپانسر کیا ہے. جو میں نے پچھلے ہفتے ریکویسٹ کی تھی تو انہوں نے کال بیک کیا اور انہوں نے پروگرام اسپانسر کیا. اور انہوں نے حضرت آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ ان کے والدین اور ان کی ساس سسر کے لیے خاص دعا کی جائے. اور بس، اور انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے دعاؤں کی اپیل کی ہے. نہیں، میں انشاءاللہ دل سے دعا کرتا ہوں. آپ نے پروگرام اسپانسر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کے والدین اور آپ کے ساس سسر ان کو جزائے خیر دے
اگر مرحوم ہو گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنائے، اور آپ کو بھی دین دگنی رات چگنی ترقیاں اور برکتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی ہر دل سے خورشتا رحم کا Al-Munir Hajj and Umrah, under supervision of Dr. Mufti Munir Akhund, offers you the opportunity to go on the most spiritual Hajj and Umrah journey of your life. Experience the difference with religious and spiritual guidance from Maulana Sayyid Fahad Hussain. Call now for exclusive packages including visa, round-trip airfare, ground transportation, ziyarat, and buffet food. Call 516-282-4566, SMS 320-282-8118. Your spiritual journey begins with Al-Munir Hajj and Umrah. Suffering from loss? Get hair back, the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose. My hairline had gone back. My family and my friends noticed that you are growing your hair back. You'll like the results, and it's guaranteed, so what do you have to lose? Get your hair back now. Welcome to Anton's by Minar. Anton's by Minar is a venue that hosts all your occasions with class and style. A majestic catering room and lobby staircase allows guests to experience true royalty with elegance. World-class cuisine offering large variety of South Asian, Spanish and Italian dishes made to redefine your culinary experience. Anton's by Minar is your finest choice for wedding and event venues with seating up to 800 guests and ample parking area. Make your event a lifetime experience at Anton's by Minar. کوئنز میڈیکل کیئر، ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر۔ ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرامز، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشنز، تمام انشورنس پلانز قابل قبول۔ جمیکا 7182062222، جیکسن ہائٹس 7186393311۔ Suffering from hair loss? Get hair back, the natural affordable remedy with no side effects, and you'll see noticeable results in 4 to 6 weeks. With a 6-month money-back guarantee, there's nothing to lose. My hairline had gone back. My family and my friends noticed that you are growing your hair back. You'll like the results, and it's guaranteed, so what do you have to lose? Get your hair back now. Welcome to Anton's by Minar. Anton's by Minar is a venue that hosts all your occasions with class and style. A majestic catering room and lobby staircase allows guests to experience true royalty with elegance. World-class cuisine offering large variety of South Asian, Spanish and Italian dishes made to redefine your culinary experience. Anton's by Minar is your finest choice for wedding and event venues with seating up to 800 guests and ample parking area. Make your event a lifetime experience at Anton's by Minar. اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقینی۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو 12 سے 1 بجے تک آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے۔
حضرت وقت ہوا ہے ہمارا شبے کا ازالہ، اور شبے کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ یہیں کے کسی بے دین انسان نے ایک شبے کا ازالہ ہمیں بھیجا، اور وہ کچھ ایسا ہے کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور کچھ ایسا ہے کہ یہ سارے کے سارے پیغمبر عرب ممالکوں یا مڈل ایسٹ میں ہی اترے۔ تو اس سے اب وہ لوگ جو ان کے علاوہ ممالک میں بستے ہیں، جیسے کہ امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے، یورپ ہے، ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو جہنم میں صرف اس لیے جلایا جائے گا کہ خدا ان کو اپنا پیغام نہ پہنچا سکا۔ اچھا، یہ یہاں کے رہنے والوں کی یہ سوچ ہو سکتی ہے کہ امریکہ میں کوئی پیغمبر کیوں نہیں آیا، یا کینیڈا یا آسٹریلیا یا یورپ میں کیوں نہیں آیا، سب وہیں آ گئے، تو وہ لوگ تو پھر تر گئے اور مسلمان ہو گئے، اور وہ جنتی ہو گئے، اور یہاں کے رہنے والے دوزخی ہو گئے۔ تو یہ یہاں کے لوگوں کی سوچ کچھ ایسی ہے، اور شاید کسی حد تک ان کو جواب کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی چیز کو کوئی جلائے یا بنائے، کسی کو پوچھنے کا کیا حق ہے؟ جی، اللہ نے مخلوق بنائی ہے، اب اللہ اس مخلوق کو برباد کرے یا اس کو آباد کرے، اس کا کام ہے۔ ٹھیک، تو وہ بے دین جو سوال کر رہا ہے، پہلے تو ٹیکنیکلی یہ ثابت کرے کہ اس کو پوچھنے کا حق ہے، کیونکہ جب اللہ کی چیز، اب اس کی اپنی چھڑی ہو، اپنی چھڑی کو توڑ دے، چاہے آگ میں ڈال دے، وہ بے دین آدمی، چاہے اس کو بنا سنوار کے رکھے، اس کو حق پہنچ، تو اس کی اپنی چیز ہے، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دے یا اس کو قائم رکھ کے خوشبو لگا کے، تو اگر کوئی پھاڑے، وہ کوئی کہ یار اپنے کپڑے کیوں پھاڑ رکھا، بھائی میرے کپڑے، تم کون ہو، یہی کہے گا نا، نن یور بزنس۔ جی، تو معلوم ہے کہ جب کہ ہم تو اپنے کپڑے اور اپنی چھڑیوں کے مالک بھی نہیں ہیں، اصل مالک اللہ ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہہ دیا لہو ملک السماوات والارض، لہو ما فی السماوات والارض، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب کا مالک اللہ ہے، ہم سب مملوک ہیں، ایک ایک چیز، ذرہ ذرہ، ہر چیز مملوک ہے، ہم اس کے مملوک ہیں۔ تو مالک اپنی مملوک میں جیسے چاہے تصرف کرے، چاہے جہنم میں جلائے، چاہے جنت میں بھیجے، تو پوچھنے والے کو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ بات کہہ دی لا یسأل عما یفعل، کہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے کسی کو اللہ سے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ وہم یسألون، لوگوں سے پوچھے گا اللہ کہ تم نے ایسا سے کیوں نہیں کیا، کہ تم میرے بنائے ہوئے ہو، اور تمہیں میں نے ایک ترتیب پہ چلنے کے لیے کہا، اس ترتیب پہ کیوں نہیں چلے؟ تو اللہ کو پوچھنے کا حق ہے، ہمیں اللہ سے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ آپ ہمیں کیوں جہنم میں جلائیں گے۔ اللہ کہ میری چیز ہے بھائی۔ تو پہلی بات تو یہ ٹیکنیکلی یہ سوال ہی غلط ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ میں کیوں جلائیں گے، بھی اس کی مرضی ہے، وہ کہتا ہے میں جلاؤں گا، تو آپ کو پوچھنے کا حق ہی نہیں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ جی امریکہ، آسٹریلیا کے اندر جو لوگ آباد ہیں، اور پیغمبر آگے جو وہ مڈل ایسٹ میں، عرب میں، اور ان لوگوں کا کیا قصور کہ یہاں پیغمبر نہیں پہنچا؟ تو وہ ذرا وہ بھول رہے ہیں کہ امریکہ، یورپ، آسٹریلیا میں جو لوگ آباد ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ جو 1,24,000 پیغمبر جن کے پاس آئے، انہی کی نسلیں ہیں۔ یہ کون سا کوئی نئی مخلوق آ گئی کہ جو بیت المقدس کے اندر انبیاء جو آئے بنی اسرائیل میں، وہی بنی اسرائیل کی نسلیں ہیں جو امریکہ میں آ کے آباد ہو رہی ہیں، جو آسٹریلیا میں آباد ہیں، یہ وہی تو نسلیں ہیں۔ یہ کون سا کوئی نئی مخلوق ہے کہ یہاں پیغمبر نہیں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر جب اگر مڈل ایسٹ میں ہی صرف آئے، تو مڈل ایسٹ میں اس وقت جو آباد تھے انہی کی تو نسلیں ہیں، انہی کی جنریشن ہے جو آسٹریلیا آباد کر کے بیٹھی ہے، جو یہ امریکہ آباد کر کے بیٹھی ہے۔ تو اس کا مطلب ان کے بڑوں کے پاس پیغمبر آئے، جیسے ان کے پاس ان بڑوں کی ہر چیز محفوظ ہے، ایسے ان کے پاس ان کا دین بھی محفوظ ہے، جس کو انہوں نے بے دینی میں بدل دیا، جو ان کے بڑوں نے اپنے وقت میں بدل دیا، تو وہی بدلا ہوا دین تو ان کے پاس موجود ہے آج بھی۔ کیا امریکہ کے اندر لوگ نہیں جانتے جیزس کون تھا؟ کیا آسٹریلیا میں لوگ نہیں جانتے موسیس کون تھا؟ تورا کیا ہوتی ہے؟ بائبل کیا ہے؟ جگہ جگہ بائبل اور تورا موجود ہے۔ یہ تو اس کا مطلب اس آدمی کی وہ جو کم علمی کی علامت ہے، وہ یہ سمجھتے کہ امریکہ یورپ والوں کو پتہ ہی نہیں کہ پیغمبر کیا ہوتا ہے۔ بھائی یہ تو انہی کی نسلیں جن کے پاس پیغمبر آئے، اور یہ انہوں نے پھر آگے ملک آباد کیے، سرحدیں آباد ہوئی، نئے نئے ممالک بنے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب ہم تک پیغام نہیں پہنچا، بلکہ ان کے بڑوں کے پیغام پہنچا اور نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ اور اگر ان کو آج علم نہیں ہے، اگر یہاں آج گورا نہیں جانتا کہ کون پیغمبر ہے اور کون نہیں ہے، تو قصور گورے کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثلا وہی بے دین آدمی
ہمیں بتا دے کہ آپ نگر دادے کا نام کیا تھا، آپ کا نگر دادا، آپ کا پورا شجرہ جو نسب ہے، ہر ایک کو یاد نہیں ہوتا، لیکن ہوتا تو ہے شجرہ. اب آپ کی نااہلی ہے کہ آپ کو اپنا شجرہ یاد نہیں ہے. تو اگر آج گورا اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم میں کون پیغمبر آیا تھا تو قصور گورے کا ہے. جیسے آپ کو ہم کہیں گے جی آپ کو اپنے نگر دادے کا نام پتہ نہیں ہے، آپ کو شجر نسب یاد نہیں ہے، آپ کو ابا کا نام پتہ ہے، دادا کا پتہ ہے، اور پردادا تک زیادہ، اوپر آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب اوپر آپ آئے کوئی نہیں، آئے ہیں. یہ قصور آپ کا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں وہ نسب کو یاد رکھا. اسی طریقے سے اگر ایک گورا جو ہے وہ یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں کہ پیغمبر کون ہوتا ہے، تو قصور گورے کا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس کے پاس علم ہوتا ہے. اب دیکھو ایک عالم ہے، عالم کے کندھوں پہ بوجھ زیادہ ہے کیونکہ اس کو علم کا لیول ہائی ہے. ایک عام آدمی پر بوجھ کم ہے کہ اس کا لیول کم ہے. تو اگر ایک گورے کو امریکہ، یورپ، آسٹریلیا میں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ پیغمبر کون ہے، کس میں ہمیں ایمان لانا ہے، کیا کرنا ہے، تو جتنا پتہ ہے اللہ اس سے اتنا ہی پوچھیں گے. اللہ اتنا پوچھیں گے کہ تو بنا ہوا ہے نا، تو تجھے کس نے بنایا ہے، تیرا کیا عقیدہ ہے. تو اس کو بلیو کرنا پڑے گا کوئی ہے ذات جو بناتی ہے، اتنا تو اس کو بلیو رکھنا پڑے گا. اسی کو توحید کہتے ہیں. تو اللہ اسی پر اس کی بخشش کریں گے. اگر کوئی ایسی جگہ پہ کوئی پیغام پہنچے ہی نہیں ہے، تبھی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص اگر کسی پہاڑ کی ایسی کھوکھ میں رہتا ہے کہ جہاں کوئی پیغام دینے والا پہنچے ہی نہیں ہے، اس کو پیغمبر کی دعوت ہی نہیں پہنچی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ پیغمبر بھی ہوتے جن کو ماننا پڑتا ہے، تو اس کو اپنی عقل اور فہم کے اعتبار سے اتنا ایمان لانا ضروری ہے کہ میرے بدن کے ناخن بڑھ رہے ہیں، بال بڑھ رہے ہیں، میرے اندر تصرف ہو رہا ہے صبح شام، یہ کیفیات، حالات، یہ موسم بدلتے ہیں، یار یہ کچھ کر رہا ہے. کوئی کون ہے وہ کوئی کر رہا ہے، وہ جو کوئی کر رہا ہے بس وہ مین پاور ہے. بس اتنا ایمان لانا ضروری، بھلے اس کو اس کا نام بھی نہ آتا ہو کہ اس کو اللہ کہتے ہیں. تو اتنا ایک شخصیت پہ ایمان لانا ضروری. فرمایا یہی اس کی توحید ہوگی، اسی پہ بخشا جائے گا. اللہ اس کو آگ میں نہیں جلائیں گے. یہ تو آپ زبردستی وہ بے دین آدمی اللہ پر یہ الزام لگا رہے کہ اللہ بے دین جلا دیں گے آگ میں. نہیں، جتنا اس کا علم کا لیول، اگر آج کسی گورے کو نہیں دعوت حق پہنچی تو اللہ اس سے اتنا ہی پوچھیں گے جتنا پہنچا ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس لیے تو آج دیکھو، آج کی جو دنیا میں یہ میڈیا کی دنیا آپ دیکھیں تو آج تو شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں پر پیغام نہ پہنچا ہو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکوینی حکمت ہے کہ دیکھو اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا اتنا کروا دیا کہ نیگیٹیو کرتے کرتے پازیٹیو ہوتا چلا گیا. گھر گھر میں اسلام کا نعرہ پہنچ گیا. اور ایک گورا کیا بچہ پہچان کے اسلام کو چیز ہے. مسلمان ہاں ایک دہشت گرد کا نام مسلمان ہے، اسلام ایک جو ہے وہ مار کاٹ کا مذہب ہے، اس معنی میں پہنچ گیا ہر گھر پیغام. تو جب یہ پیغام پہنچ گیا، اب اس کے اوپر ریسرچ کرنا ضروری ہو گئی کہ جب ایک چھوٹی سی چیز آپ کے پاس پہنچتی ہے آپ ریسرچ کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو لہٰذا اب اس گورے کی ذمہ یہ ہے کہ وہ ریسرچ کرے کہ یار اسلام کیا چیز ہے بھائی، یہ کیوں مار کاٹ کا سبق کیوں دیتا ہے بھائی، یہ مسلمان دہشت گرد کیوں ہوتا ہے بھائی. تو جب کیوں کا سوال ڈھونڈے گا تو اس کو پتہ چلو ہو یا یہ تو پروپیگنڈا ہے، یہ تو امن اور سلامتی کا مذہب ہے. یہ مسلمان تو محبت اور پیار کی تصویر ہے. ان کا پیغمبر تو وہ تو محبت و الفت بانٹنے کے لیے آیا تھا، وہ تو رحمت للعالمین ہے. وہ تو سارے پیغمبر جو ہمارے پہلے گزرے ان سارے پیغمبروں کا پیغام لے کر جو ہم تک پہنچا رہا ہے. یہ تو نبی آخر زمان ہے، تو منزل پہ پہنچ جائے گا. تو اگر کوئی گورا نہیں کرتا اور انکار کیے جا رہا ہے، تکذیب کیے جا رہا ہے، تو پھر اس کی تکذیب کا تو سوال اس سے ہوگا کہ تم نے انکار کس بیس پہ کیا. وہ بیس اس کو ثابت کرنی پڑے گی. اگر بیس اس کی صحیح ہوگی تو ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اگر بیس صحیح نہیں ہوگی تو جوتے تو پڑنے چاہیے. تو یہ کہنا کہ گوروں کا کیا قصور ہے کہ ان کا نہ پہنچ، تو اس پہلی بات تو یہ کہ اصل میں تو یہ وہی نسلیں تو ہیں کہ جن کے پاس پیغمبر 1,24,000 آئے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جو دنیا اس وقت آباد ہمیں نظر آتی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح تو آباد نہیں تھی نا. تو آہستہ آہستہ دائرہ پھیلتا گیا نا، نسلیں پیدا ہوتی گئی، زبانیں بنتی چلی گئیں. تو اس طرح امریکہ یورپ بن گیا. لیکن یہاں جو رہ رہے ہیں یہ وہی تو ہیں کہ جن کے بڑوں کے پاس 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور باقی یہ کہنا کہ عربوں کے اندر ہی آئے ہیں، تو بھئی یہ تو بھیجنے والے کی مرضی ہے، جہاں جائے بھیجیں. اب ہم سوال کریں آئنسٹائن یا یورپ میں کیوں آیا؟ اب ہمیں جواب دے آئنسٹائن پوری دنیا میں کیوں نہیں آئے؟ پاکستان میں آئنسٹائن کیوں نہیں پیدا ہوا؟ سعودی عرب میں کیوں نہیں پیدا ہوا؟ ساری دنیا میں آئنسٹائن کیوں نہیں آئے؟ آپ ہمیں جواب دیں. نیوٹن جو ایک یورپ کے اندر یا پوری دنیا میں نیوٹن کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ نیوٹن آئنسٹائن ایک یورپ میں پیدا ہوا اور اس کا پیغام اس کے سائنسی ایجادات پوری دنیا میں پھیل گئے.
ऐसे ही और उससे हम नफा उठा रहे हैं। हम कभी सवाल नहीं करते यार आइंस्टाइन सिर्फ इंग्लैंड के अंदर ही क्यों आया, पूरी दुनिया में क्यों नहीं आया। भाई उससे आपको मतलब नहीं, वो वहां आया, अब उसकी साइंसी तहकीकात के मुनाफे पूरी दुनिया उठा रही है। ऐसे ही अब मार्कोनी ने कोई एक चीज बना दी, बिजली बनाने वाले बिजली बना दी, यार बिजली बनाने वाला यूरोप में क्यों आया या पूरी दुनिया में क्यों नहीं आया। भाई उसकी बिजली पूरी दुनिया में आ गई है। तो पैगंबर सिर्फ सऊदीया में आ गए या सिर्फ मिडिल ईस्ट में आ गए, उसको ना देखें, इसको देखें उनका आया हुआ पैगाम पूरी दुनिया में फैला कि नहीं फैला, फैला, पूरी दुनिया में फैल गया। अब आप पैगाम से फायदा उठाएं, पैगाम को तस्लीम करें या उसके साथ डिबेट करें। अब ये सवाल ना करें कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ जो मक्का में क्यों आए, वो पूरी दुनिया स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं आए, पूरी दुनिया में मोहम्मद आने चाहिए थे। ये तो आमखाना बात है। तो फिर आप हमें पहले ये जवाब दें, आइंस्टाइन पूरी दुनिया में क्यों नहीं आए, न्यूटन पूरी दुनिया में क्यों नहीं आए, ये सारे साइंटिस्ट पूरी दुनिया में क्यों नहीं आए। तो मालूम है कि इस मतलब ये असल वो काम जो काम किया है वो प्रोग्रेस पूरी दुनिया में आ गई है। अब उससे नफा उठाएं या नुकसान उठाएं वो हमारे जिम्मे है। इसी तरह नबी आए एक जगह पे, पैगाम पूरी दुनिया में पहुंच गया, अब उसको मानना ना मानना अब आपके जिम्मे है। जब मान लेंगे तो अल्लाह उसको फलाह बहबूद देंगे, जन्नत देंगे। नहीं मानोगे तो अल्लाह को तो उसके बगैर भी आपको जहन्नुम में जलाने का हक था, क्योंकि उसकी चीज है। लेकिन अल्लाह फिर भी आपको कहता है नहीं मानोगे तो फिर तो डबल सजा के मुस्तहिक है। या दुनिया में भी वबाल और आखिरत में भी जहन्नुम की आग में यकीनन हम जलाएंगे, क्योंकि हमने तुम्हें पैदा किया, सब कुछ दिया, पैगाम भी पहुंचाया, फिर आप हमारे मुताबिक नहीं चलते। आज अब्बा एक थप्पड़ बच्चे को मारता है, दुनिया का कोई बंदा नहीं कहता हाँ ये अब्बा ने मारा है, उसका बच्चा भाई उसकी तरबियत कर रहा है। तो रब्बा मारता तो आप पूछने खड़े हो जाते हैं। तो पहले अब्बा से पूछे फिर रब्बा से पूछे। बहुत नहीं, बहुत बहुत वेरी क्लियर ना। ये सवाल तो है यहाँ के लोगों का, और हम इसके ऊपर और भी डिबेट करेंगे। इस किस्म के सवाल आते रहते हैं, आइंदा भी आएंगे तो आपसे बातचीत करेंगे। अब देखते हैं कि हमारी लाइंस पे कौन है। पहली फ़ोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यूर ऑन एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हजरत जी से बात करना है मेरे को प्लीज। जी कीजिए। हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वही 9 नवंबर कीड़े वाली बात कर रही हूँ। मैं तो अभी तक वो कीड़ा मेरा पीछा नहीं छोड़ा हजरत जी। कम हुआ थोड़ा मगर बराबर रोजाना तंग कर रहा है जी। कम कर रहा है तारीख मगर कर रहा है बराबर। वो आप फनविल्ला को बोले थे आपके फोन करके, मैं सब बोलती थी बंदिश के लिहाज से हजरत जी हमारी बहू लोगों को, अपने रिश्तेदारों को घर में बुला के रख ली है। यहाँ पे महीनों से है वो लोग, अब मैं बुला के यहाँ नहीं करा सकती, मैं मजबूर हूँ हजरत जी। मैं अकेली घर में रहती थी तो फौरन मैं बुला के बंदिश घर की अपनी कराती थी। आप जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी हाँ जी, उसके लिए अब आप नोट कर लें, अब पढ़ने का और पढ़ें इंशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे। तो और ये जो भी आपकी तकलीफ रफ़ा हो जाएगी, गैब से मदद करेंगे। उसके लिए आप सूरत निसा आयत नंबर 75, सूरत निसा आयत नंबर 75 ये ज़ोर के बाद 41 टाइम पढ़ें। पढ़ के ख़ास अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगें और पानी दम करके पानी घर के अंदर छिड़कें। इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेंगे और जो भी शैतानी चीज़ है वो आपके घर से दफ़ा हो जाएगी। या आप 21 दिन पाबंदी से करें और 21 दिन करके फिर मुझे हालात बताएं, इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपको गाइड करूँगा। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यूर ऑन एयर। जी वालेकुम सलाम जी, मैं खालिद शाह बात कर रहा हूँ न्यू जर्सी से। तो मेरा मुफ्ती साहब से सवाल था, इन्होंने एक बिस्मिल्लाह का वजीफा बताया था 786 मरतबा, जुम्मे को मगरिब के बाद शुरू करना है और नेक्स्ट जुम्मे तक मगरिब तक पढ़ना है। तो मैं ये मालूम करना चाह रहा था, मगरिब की नमाज मेरी जॉब पे होती है, तो अगर मगरिब की नमाज के बाद हम लोग उसके दौरान पढ़ने के दौरान बातचीत कर सकते हैं इसके दौरान, या खामोशी से पढ़ना और किसी से बातचीत नहीं कर सकते? ठीक, बहुत शुक्रिया। जी जी हाँ, उसके लिए ऐसा कि नहीं, वो आपको खामोशी से पढ़ना है, दरमियान में बातचीत नहीं करनी। तो अगर ऐसी यकसुई का वक्त मगरिब के बाद आपको नहीं मिलता तो फिर आप इशा के बाद पढ़ लें, या रात में कोई भी टाइम रखें जिसमें आपको यकसुई नसीब हो, तो उस वक्त आप पढ़ें। दरमियान में बातचीत ना करें, यकसुई से पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला की हुजूर दुआ करें। तो इसलिए इस तरीके से कर लें, वक्त बदल लें कोई बात नहीं, लेकिन यकसुई से करें। जी शुक्रिया। अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, यूर ऑन एयर। हेलो जी, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हजरत जी, मुझे आपसे पता करना था अपनी बच्ची का मसला। हजरत जी, उसको दिसंबर 14 से फ्लू हुआ था और जब से उसकी तबीयत सही नहीं रह रही। मैं मुख्तलिफ डॉक्टर के पास गई थी, फिर डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक दी, एंटीबायोटिक से उसको बहुत ज्यादा उल्टियाँ शुरू हो गई। जब उल्टियों की दवाई लेने डॉक्टर से गए
تو دوسرے دن اس کو اس طرح کے الرجک ریئیکشن ہو گیا اور جس سے اس کے ہونٹ وغیرہ سوج گئے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی بھی اس کا الٹی کا دل کر رہا ہے اور معدے میں بھی درد محسوس ہو رہا ہے, پر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ دوائیاں نہیں لیں تو اب آپ کے لیے اچھا ہے. حضرت جی ایسا پڑھنے کا بتا دیجیے کہ میری بچی کی طبیعت بھی صحیح ہو جائے اور مجھے صحیح ڈاکٹر بھی مل جائے. ایسے بخار بھی اس کو ہوا تھا, اس کے بخار کے لیے تو میں نے آپ کا پڑھا ہوا وظیفہ سورہ انفطار پڑھا تھا, اللہ کا شکر بخار اتر گیا اور میں سورہ اثر بھی اس کو پڑھ کے دے رہی ہوں معدے کے درد کے لیے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. جی ہاں, تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں. اب سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں بسم اللہ ملا کے, بسم اللہ الرحمن الرحیم مل حمد للہ رب العالمین اور آمین تک. یہ 41 ٹائم پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھیں. پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے 3 پھونکے مارنی ہیں اور تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی اس کو پلا دینا ہے. یہ پابندی کے ساتھ 21 دن کر لیں. اول تو 11 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی, ورنہ 21 دن پابندی کے ساتھ کر لیں. بہت مجرب ہے, انشاءاللہ اس کی پیٹ کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی اور بخار وغیرہ کا کوئی اثر نہیں رہے گا. بہت مجرب وظیفہ ہے, میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یو آر آن ایئر. ہیلو جی بولیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. منیر بات کر رہا ہوں. جی جی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے, فرمائیے. مجھے 2 پوچھنے آپ کی پوچھنی تھی. تو ایک تو میں نے یہ دیکھا کہ سورہ خود کو سنتے ہیں اور سورہ رحمان کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا, اور میں نے یہ دیکھا کہ میں کسی کے ساتھ گاڑی پر جا رہا ہوں, کسی نے جو ہے مطلب ڈرائیور نے آواز لگائی کسی کو, تو اتنے بعد اچانک سے نا کوئی مطلب نکل کے نہیں آیا مسجد میں سے. تو مجھے مطلب اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ وہ یہاں پر نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں, من میں سوچا تھا کہ اب تو مجھے مطلب اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ آواز آ جاتی ہے کہ کون سا مسئلہ کیسے ہے, اور مطلب کہ بیت اللہ میں بھی ایسی آواز آتی ہے اور جہاں بھی مسجد میں آتا ہوں سب جگہ یہ معمول ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دونوں خواب آپ کے بہت اچھے ہیں. جہاں تک پہلے خواب کا تعلق ہے تو آپ کو فکر آخرت نصیب ہوگی اور دنیا کی نعمتیں ملیں گی. تو فکر آخرت نصیب ہوگی, آپ نے سورہ ہود سنی, فکر آخرت نصیب ہوگی اور نیکیوں کی توفیق ہوگی. اور یہ سورۃ رحمان کا مطلب دنیا کی نعمتیں بھی آپ پر کھلیں گی, لہذا حسب توفیق صدقہ دے دیں اور شکرانہ ادا کریں. اور دوسرے خواب میں بھی اچھا اشارہ ہے کہ آپ روحانی طور پہ اللہ آپ کو ترقی دیں گے. آپ اپنی عبادات کا اہتمام رکھیں, ذکر و اذکار کی پابندی رکھیں, انشاءاللہ آپ کو روحانی طور پر مزید ترقی نصیب ہوگی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت شکریہ حضرت. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یو آر آن ایئر. جی السلام علیکم مفتی صاحب. میں آپ کا پروگرام کافی عرصے سے سن رہا ہوں ٹی وی 1 کے زمانے سے. آپ سے یہ سوال تھا میری بیٹی کے بارے میں. رشتے آتے ہیں, بات ہوتی ہے تھوڑی بہت, لیکن پھر وہ ایک دم سے ختم ہو جاتے ہیں. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں, کیا سولوشن ہونا چاہیے. تو آپ اس بارے میں اگر ہماری ہیلپ کر سکیں تو ٹھیک ہے. بہت عنایت. بہت شکریہ. جی ہاں, اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ طلاق. سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3, 2 پوری نہیں پڑھنی, آخری حصہ سے لینی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یہاں سے لینا ہے اور لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا تک. تو یہ آپ نے مغرب کے بعد 41 مرتبہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود, یعنی درود ابراہیمی نماز والا. یہ پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے اور 41 ڈیز پابندی سے کرنا ہے. بہت مجرب ہے, انشاءاللہ رشتہ آ بھی جائے گا اچھا اور طے بھی ہو جائے گا, کسی قسم کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. آپ ہمارے اتنے پرانے ویور ہیں اور ماشاءاللہ پروگرام باقاعدہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی محبت کو بھی اللہ قبول فرمائے. بہت شکریہ حضرت. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یو آر آن ایئر. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. ہلو جی جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں ہمیں حضرت سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. جی ہلو پوچھیے. ہاں وہ ایک آدمی ایسا ہمارے خواب میں ایسا مطلب ایک آدمی آیا ایسا, اور ایسا ان کے آنکھ پہ پورے کالے کالے چٹے. ہلو جی جی بولیے, بولتی ہاں جائیے. پورے کالے کالے چٹے ان کے آنکھ پہ ایسا, اور وہ جس بھی گھر میں جاتے ایسا تو پورا گھر جل کے راہ جاتا. اور ایسا ہمارے گھر میں آئے تو ہم نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے کثرت سے کلمہ مطلب, تو وہ ہمارے گھر میں راکھ ہو گئے جل کے. اوکے ٹھیک ہے. ہلو جی جی بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی اچھا ہاں, آپ کو جو بھی خواب میں سمجھا ہوں, اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی شیطانی چیز ہے کہ وہ آپ حضرات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے,
اور وہ بعض گھروں میں انہیں دیکھا وہ راکھ ہو گئے، لیکن آپ کے گھر میں تو آپ لوگوں نے کلمہ پڑھنے شروع کر دیا تو وہ چیز غالباً راکھ ہو گئی، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر کلمے کی جو طاقت بتلائی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، توحید و رسالت کا یہ کلمہ جو ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. لہذا آپ پر اگر کوئی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں اور یہ شیطانی کوئی حملے ہیں تو آپ یہ کلمے سے اس کا فائدہ اٹھائیں. لہذا 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ آپ پڑھیں. اجتماعی طور پہ بھی ہو سکتا ہے اور اکیلے بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. پڑھ کے آپ جو ہے پانی پہ دم کریں، پانی گھر میں چھڑکیں اوپر دیواروں میں، اور جب اپنے دعا کر لیا کریں اور دم کر کے پانی تھوڑا تھوڑا پلا بھی دیں، تو کسی قسم کی بیماری، مشکل، شیطانی حملے سب سے آپ کو نجات ہو جائے گی، اور یہ آپ کے لیے اچھی بشارت ہے. اس پہ عمل کریں، میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. بہت خوب، بہت شکریہ حضرت. ہماری دوسری بریک کا وقت ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہنی ڈرم جو ہمارے اسپانسر ہیں، ان کی جو دوائیاں ہیں خاص طور پہ جلد کے امراض کے لیے اور بالوں کے کو اگانے کے لیے، دونوں چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہر ایک کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اور خاص شہد سے بنی ہوئی ان کی دوائیں ہیں. آپ اس کو استعمال کیجئے، اور آف کورس آپ مینشن کر سکتی ہیں کہ رحم ٹی وی کی جانب سے آپ ان کو کال کر رہی ہیں. منی بیک گارنٹی والی بات ہے یہاں پہ، یعنی کوئی بھی دوا آپ ان سے لیں اور وہ آپ کے لیے اگر کارآمد نہ ہو تو آپ کو 100% آپ کی رقم واپس ملے گی. تو ہنی ڈرم کو کانٹیکٹ کریں، ہمارے پاس ان کے اشتہارات بھی ہیں، دیکھیے ان کے نمبر کو، ان کو کانٹیکٹ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني हर दिल से हो रिश्ता रहम का. Al Munir Hajj and Umrah, under supervision of Dr. Mufti Munir Akhund, offers you the opportunity to go on the most spiritual Hajj and Umrah journey of your life. Experience the difference with religious and spiritual guidance from Maulana Sayyid Fahad Hussain. Call now for exclusive packages including visa, round-trip airfare, ground transportation, ziyarat and buffet food. Call 516-282-4566, SMS 320-282-8118. Your spiritual journey begins with Al Munir Hajj and Umrah. Do you suffer from psoriasis, eczema, dermatitis, or other skin conditions? Are you tired of the itching, redness, dryness, and flaking? Honey Derm is your source for the healing power of the honeybee and pure botanicals that cure and regenerate healthy skin. The revolutionary science of Honey Derm products use 100% natural ingredients from honey, as well as herbal oils and extracts in natural delivery systems that ensure maximum safety and maximum effectiveness. At Honey Derm, we've helped thousands of people suffering the worst skin problems, including psoriasis, eczema, dermatitis, and rosacea. Do not wait. Our products come with a 100% money-back guarantee. Start now and recover your healthy skin. Welcome to Anton's by Minar. Anton's by Minar is a venue that hosts all your occasions with class and style. A majestic catering room and lobby staircase allows guests to experience true royalty with elegance. World-class cuisine offering large variety of South Asian, Spanish and Italian dishes made to redefine your culinary experience. Anton's by Minar is your finest choice for wedding and event venues with seating up to 800 guests and ample parking area. Make your event a lifetime experience at Anton's by Minar. کوئنز میڈیکل کیئر ڈاکٹر ناہید سلطانہ کی زیر نگرانی فیمیل ہیلتھ پروفیشنلز اور کمپیٹنٹ لیڈی ڈاکٹرز پر مشتمل ایک ہی لوکیشن پر قائم مکمل فیملی میڈیکل کیئر سینٹر. ویمن ہیلتھ کیئر، گائنیکالوجیکل ایگزامز، پیڈیاٹرکس، ایڈلٹ فزیکلز، ایکو کارڈیوگرامز، EKG ٹیسٹنگ، چلڈرن ویکسینیشنز، تمام انشورنس پلانز قابل قبول. جمیکا 7182062222، جیکسن ہائٹس 7186393311. والإسلام ديني
ومحمدا رسول الله ويقيني ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت۔ یہ پروگرام ہر اتوار کو آپ کے لیے نیو یارک سے لائیو پیش کیا جاتا ہے 12 سے 1 بجے تک۔ اگر اس پروگرام کا کوئی حصہ آپ سے مس ہو گیا ہو تو رحم ٹی وی پر یہ پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے اور آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے مقصد کی بات دوبارہ سن سکیں۔ حضرت ہمارا تیسرا سیگمنٹ ہے۔ تیسرے سیگمنٹ پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعلان کرتا چلوں۔ ہمارے ایک کالر نے شروع میں ہم سے یہ پوچھا تھا کہ اگر وہ پروگرام کو اسپانسر کرنا چاہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے۔ ان کو 2 طریقہ بتاؤں گا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے پروگرام کی اسپانسرشپ کرنے کے لیے جو ہدیہ ہے وہ $313 ہے۔ اگر آپ اس کو بذریعہ چیک بھیجنا چاہیں تو آپ رحم ٹی وی کے نام پر چیک بنائیے اور ہمارا ایڈریس ہے 195-04 ہل سائڈ ایونیو، نیو یارک 11423۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسپانسرشپ کے لیے بھی اور المنیر فاؤنڈیشن کی ممبرشپ کے لیے بھی آپ کو چاہیے کہ آپ سسٹر دین کو کانٹیکٹ کریں۔ ان کا فون نمبر ہے 718-690-6967۔ اگر یہاں آپ کی ان سے بات نہ ہو سکے تو آپ ان کو یہاں ٹیکسٹ کیجئے اور میسج بھیجیے ان کو کہ وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں تاکہ وہ آپ کے قوائف جان سکیں اور پھر وہ اسپانسرشپ کے لیے یا کریڈٹ کارڈ ہو یا جیسے بھی آپ پیسے دینا چاہیں وہ آپ سے پھر بات کر کے وہ آپ کو گائیڈ کریں گی۔ تو حضرت یہ تیسرا سیگمنٹ ہے لطائف علمی، دلچسپ واقعہ۔ فرمائیے آج کیا ہوگا؟ آج واقعہ یاد آیا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جی، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ مصر کے بہت بڑے محدث اور بڑے اولیاء کاملین میں شامل ہیں، بڑے ولی ہیں۔ انہوں نے اپنا واقعہ خود بیان کیا، کہا کہ میں ایک دفعہ جنگل کی طرف نکلا تو ایک پہاڑ دیکھا اور پہاڑ کے اوپر بہت سے لوگ جمع ہیں۔ تو میں جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ عوام جمع ہے، بیمار لوگ بہت سے جمع ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، بزرگ رہتے ہیں، وہ سال میں 1 مرتبہ نکلتے ہیں، تو نکل کے وہ مریضوں پہ دم کرتے ہیں تو وہ مریض صحتیاب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ سارے مریض ہیں جو یہاں جمع ہوئے ہیں اور ان کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سال کب نکلیں گے۔ تو کہا کہ میرے لیے بھی بڑی عجیب بات تھی، میں نے سوچا چلو کون یہاں صاحب نسبت بزرگ موجود ہیں، تو میں بھی ان لوگوں میں ٹھہر گیا۔ کہا کہ ایک عرصے تک ٹھہرا تو پتہ چلا کہ وہ بزرگ آج نکلے۔ اب غار میں سے جب وہ نکلے ہیں تو کہا میں دیکھا کہ دبلا پتلا بدن ہے، نحیف ہیں اور آنکھوں پہ ہلکے پڑے ہوئے ہیں، کمزور سے ایک بزرگ وہ باہر نکلے اور انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھا پتہ کچھ پڑا اور مریضوں پہ دم کیا۔ جیسے دم کیا تو مریض جو بھلے چنگے ہونے لگ گئے۔ اچھا، میں بڑا متاثر ہوا کہ بھئی یہ تو عجیب مصیاب و دعوات ولی ہیں۔ اب یہ دم کر کے واپس جانے لگے تو میں دوڑ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا حضرت آپ جو ہے وہ جسمانی امراض کا تو علاج کر رہے ہیں، میں تو روحانی مریض ہوں، باطن کا مریض ہوں، آپ مجھ پہ بھی نگاہ ڈالیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا ہاتھ چھوڑ دو، اللہ نگرانی کر رہا ہے، مطلب اللہ دیکھ رہا ہے، ہاتھ چھوڑ دو میرا۔ میں کہا نہیں حضرت آپ نگاہ کریں، یہ تو ظاہری مریض تھے، میں باطن کا مریض ہوں، میرا باطن سنور جائے۔ تو فرمایا کہ میں نے بتایا نا کہ اللہ نگرانی کر رہا ہے اور اللہ یہ بات دیکھ رہا ہے کہ تو اس کا دست کرم چھوڑ کر کسی غیر کا دست کرم پکڑے کھڑا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ کہا کہ ہاتھ چھڑایا اور اندر غار میں چلے گئے۔ تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ تم میرا دست کرم کیا پکڑتا اس کا دست کرم پکڑ۔ اب کہتے میں رات کو جب سویا تو آواز آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز آتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے مخلوق کے 10 حصے کر رکھے ہیں، 10 حصے کر رکھے ہیں اور ان کے سامنے میں نے جنتوں کو پیش کیا، جہنم کو پیش کیا۔ تو فرمایا ان میں سے جو 9 حصے تھے مخلوق کے وہ جنتوں پر فریفتہ ہو گئے، جنتوں پر فریفتہ ہو گئے اور جنتوں کو مانگنے لگے اور اس کے لیے محنتیں کرنے لگے۔ ایک حصہ جو ہے وہ انہوں نے اس جنت کی طرف التفات نہیں کیا اور میری طرف نگاہ اٹھائے رکھی، تو میں نے پھر اس ایک حصے کی بھی آگے 10 حصے کیے اور ان سے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ میں نے یہ جنتوں کے حسن و جمال اور رانائیاں دکھائیں، یہ 9 حصے جنتوں کے سب اس پر قربان ہو گئے، اس پر فریفتہ ہو گئے، اور تم جو یہ ایک حصہ تم لوگوں نے ادھر نگاہ نہیں اٹھائی، نہ تم پر جہنم کا خوف طاری ہوا، نہ جہنم کی جنت کی رغبت تم میں آئی، کیوں؟ تو کہتا وہ جو حصہ تھا، جو ایک حصہ جس کو میں 10 کر دیے تھے، وہ بولے، وہ کہنے لگے اے رب ذوالجلال تو جانتا ہے ہمیں کیا چاہیے،
ہم جنت نہیں چاہتے نہ جہنم سے ڈرتے ہیں. ہم جس کو چاہتے ہیں تو جانتا ہے, اور وہ کون ہے؟ وہ خالق جنت ہے. ہم تو جنت کے بنانے والے کو چاہتے ہیں, ہمیں تیرے علاوہ کوئی چاہیے نہیں, اس لیے ہماری نگاہ تو تجھ پر ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ ایک حصہ ہے کہ جو صرف جو ہے وہ جنتوں سے ہٹ کے جنتوں کے مالک اور خالق کو چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو گویا کہ اشارہ کر دیا کہ ذوالنون مصری تو اس میں سے ہے, تو اس حصے میں سے ہے, لہذا تبھی وہ اس اللہ والے نے اپنے دستے کرم چھڑوایا کہ مجھ پہ کیا نگاہ رکھتا ہے, میرے مالک و خالق پہ نگاہ رکھ. تو اس کیٹیگری میں سے ہے کہ جو خدا کو دیکھتے ہیں, خدا کی جنت کو نہیں دیکھتے. سبحان اللہ. واہ. اسی پر رابعہ بصریہ فرماتی ہے نا کہ میں جو آج جو ہے جہنم کو جو بجھا دوں گی اور جنت کو جلا دوں گی. ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ لے کے چل پڑی. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا کہ میں اس لیے جلا دوں گی جہنم کو, جنت کو اس آگ سے کہ لوگ جنت کی رغبت سے میرے مالک کو یاد کرتے ہیں, جنت چاہنے کے لیے میرے مالک کو یاد کرتے ہیں, یا جہنم کے خوف سے میرے مالک کو یاد کرتے ہیں. لہذا آج میں جہنم کو بجھا دوں گی, جنت کو جلا دوں گی, تاکہ لوگ اگر میرے محبوب کو یاد کریں تو میرے محبوب کے لیے یاد کریں, اس کی محبت میں فریفتہ ہوں. یہ وہ اعلیٰ مقام ہے ایمان کا کہ جو کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے, جو اس پہ قدم رکھتا ہے پھر خدا اس کا ہو جاتا ہے اور وہ خدا کا ہو جاتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی کرنے والی بات ہے. یہ معلوم نہیں کہ کس کو وہ مقام مل جائے اگر وہ کوشش کرے. بالکل کوشش میں ملتا ہے. بہت 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 ایمان افروز بات ہے, بہت خوبصورت. دیکھتے ہیں کہ ہماری لائنز پہ کون ہے. پہلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم, یور آن ایئر. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. مجھے حضرت جی سے سوال کرنا تھا جی, اور یہ پوچھنا تھا کہ جیسے ایک غیر مسلم کا کاروبار وغیرہ ہوتا ہے یا اس کی اور چیزوں میں ہم دیکھیں کہ اضافہ ہو رہا ہے اور وہ چیزیں بڑھتا ہی ہیں اور اس کو نفع دے رہی ہیں, تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے, یا یہ برکت کا لفظ صرف مسلمانوں کے لیے خاص ہے؟ جی شکریہ, بہت شکریہ. بالکل دو عنوان برکت کا عنوان استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ برکت کے عنوان کا تعلق جو ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان ہی کو ملتی ہے. ہاں اہل ایمان کو بھی ملتی ہے, کیونکہ برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہو اور اس کی دل کی کیفیات ایسی ہوں, جیسے حاتم تھا, ہی غیر مسلم تھا لیکن سخی تھا. اس سخی کو اللہ نے اس سخاوت کی وجہ سے کیا کچھ عطا کر رکھا تھا اور وہ راہ اللہ میں خرچ کرتا تھا. ہو سکتا ہے یہ جو غیر مسلم ہے اس کی جو باطنی کیفیات ایسی ہوں, غریبوں کو کھلاتا ہو, بیواؤں کے سر پہ دوپٹے رکھتا ہو, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہو, اور جو ہے وہ ویلفیئر کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے خلق, یعنی الشفقۃ علی خلق اللہ, اللہ کی مخلوق پر شفقت کا عالم یہ ہو کہ رینگنے والی چیونٹیوں کے اوپر بھی دانہ ڈالتا ہو. تو یہ کیفیات ہوں جس پر اللہ خوش ہو کہ دنیا میں اس کو برکت دے رہا ہے, تو دنیا میں غیر مسلم کو بھی برکت دی جا سکتی ہے, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. ہاں نجات کا مدار ایمان پر ہے, برکت کا مدار ایمان پر نہیں ہے, نجات کا مدار ایمان پر ہے. وہ مومن مرے گا تو آخرت میں نجات ہوگی, ورنہ دنیا کے اندر جو اچھے کام کر رہا ہے اس کی برکتیں, اس کے منافع ثمرات دنیا میں اللہ اس کو عطا کر سکتے ہیں, جیسے کہ بہت سے غیر مسلموں کو عطا ہوتے ہیں. بہت خوب. حضرت فیس بک پر صبا زابن انہوں نے اپنا خواب بھیجا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ نے ان کو 2 بڑی مچھلیوں کو دم کر کے بھیجا ہے, اس کی تعبیر چاہتی ہیں. اچھا ماشاءاللہ, بہت مبارک خواب ہے. اب پتہ نہیں آپ کو مجھ سے کیا تعلق ہے, میری مرید ہے یا میری فین ہے, تو بارہ اس تعلق کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمارا فیضان پہنچا رہے ہیں. اور یہ مچھلیاں, بڑی مچھلیاں بھیجنا اور دم کر کے بھیجنا, اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ہاں انشاءاللہ ہماری دعا سے, ہماری توجہ سے, یا جو آپ ہم سے جو ایک رابطہ محبت رکھتی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو رزق حلال کی کشادگی نصیب ہوگی, پاکیزہ اور حلال رزق آپ کو خوب پہنچے گا. کیونکہ مچھلیاں دیکھنا جو ہے پاکیزہ اور حلال رزق ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ دم کیا ہوا ہے, تو مطلب اور زیادہ حلال و طیب آپ کو رزق پہنچے گا, برکتیں ہوں گی. آپ اپنی محبت و عقیدت کو قائم رکھیں اور بڑھائیں, اور ذکر و اذکار و خدا کی طرف متوجہ رہیں, انشاءاللہ آپ کو فیضان پہنچتا رہے گا. یوٹیوب پر حضرت سوال ہے کہ کسی نے پوچھا کہ نالین پارک کی رغبت سے برکت, اس سے برکت حاصل ہو سکتی ہے. میمونہ پوچھ رہی ہیں یہ. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جی سمجھ گئے, جی. اچھا سب, ہاں نالین مبارک سے مراد آپ کی غالباً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک ہیں, تو آپ وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ نالین مبارک سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے. آج نالین مبارک تو آپ کے پاس نہیں ہے, لیکن اس کی تصویر ہی ہوگی آپ کے پاس,
اس سے برکت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ کہ بالکل برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی شان تو وہ ہے کہ جو شاہوں کے تاجوں کو حاصل نہ ہو، ان کے اوپر جو مٹی کے ذرات لگے ہیں وہ شاہی تاجوں کے اندر لگے ہیرے موتیوں سے بڑھ کر ہیں۔ لہذا نالین مبارک جو اس کی تصویر یا نقشہ جو ہے اس سے برکت حاصل کرنا تبرک کے طور پہ بالکل جائز ہے۔ یہ عاشقان مصطفیٰ کی ادائیں ہیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نشر الطیب کے اندر پورا وہ عمل لکھا ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے آپ نالین مبارک کے جب وہ نقش پا یا اس کو سر پہ رکھ کے آپ اسے حصول برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ کفایت المفتی میں مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وہ پورا عمل لکھا اور اس کی اجازت دی ہے۔ تو بالکل یہ حصول برکت کے لیے آپ نالین شریف کے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو عشق و وفا کی باتیں ہیں، جس کو نصیب ہو جائیں زہی قسمت زہی نصیب۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ ہلو، فرمائیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ پرویز صاحب خیریت سے ہیں؟ سلمان عرض کر رہا ہوں کراچی پاکستان سے۔ فرمائیے۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب ایز یوزول آپ کیا پھر جمعے کے خطبے کی تعریف کرنی تھی، ماشاءاللہ بہت زبردست خطبہ، ماشاءاللہ روزانہ ہر خطبے میں ایک نئی آپ جو ہے وہ ڈیفینیشن پیش کر رہے ہوتے ہیں جس سے ہمارے ایمان کی سطح بہت بلند ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب میرے دو چھوٹے سے سوال ہیں۔ مجھے عمرے پہ جانا ہے اور عمرے پہ جانے کے لیے مجھے درخواست دینی ہے آفس میں، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میری آفس میں جو درخواست ہے وہ شاید ریجیکٹ ہو جائے، تو مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ میری درخواست اللہ کے حکم سے قبول ہو جائے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میری بہن ہے انگلینڈ میں جو گزشتہ 18 سال سے جادو کا شکار تھی، آپ کی مرید بھی ہیں، میں بھی مرید ہوں، اور آپ کے سورہ فلق اور سورہ ناس کا جو وظیفہ تھا اس سے ان کو بہت فائدہ ہوا، لیکن آج تھوڑے دنوں سے ان کے گھر میں عجیب کیفیت شروع ہو گئی ہے کہ ان کی چیزیں غائب ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کی بچی کا کوئی دوپٹہ کھینچ کے لے جاتا ہے، رات میں کسی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ تو میں یہ آپ سے چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کی برکت سے اس کی یہ گھر کے جتنے جناتوں کے معاملات ہیں اور جادو کے معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ بہت شکریہ۔ جی ماشاءاللہ سلیمان صاحب، سب سے پہلے آپ کی محبت کا شکریہ۔ آپ پاکستان سے کال کرتے ہیں اور وطن عزیز پاکستان سے کال آتی ہے، ہمیں انتہائی مسرت ہوتی ہے کہ ہمارا علم و عرفان وہاں تک پہنچ رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا کی برکتیں ہیں، آپ حضرات بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے اللہ صدقہ جاریہ بنا دے۔ اور باقی آپ نے جمعے کے خطبے کی تعریف کی ہے، قابل تعریف تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی شان ہے، وہ جس کو چاہے استعمال کر لے۔ اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں استعمال کر رہا ہے، ہمیں اس پہ مسرت ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید اپنے خزانے سے علم و معرفت ہمیں عطا فرمائے اور ہم آپ تک پہنچاتے رہیں، اور آپ حضرات کی ایمان کا لیول بڑھتا رہے اور اس میں ہمارے لیے عظیم صدقہ جاریہ بن جائے۔ باقی آپ نے جو سوال کیا حج کے حوالے سے، اور آپ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، اصل میں بات یہ کہ دفتر والوں کا تو کام قبول عدم قبول نہیں ہے، قبول عدم قبول وہاں اوپر سے ہے۔ وہاں اگر آپ کی لبیک قبول ہے تو کوئی مائی کا لال آپ کو روک نہیں سکتا، اگر وہاں لبیک آپ کی قبول نہیں ہے تو دفتر والے کچھ کر نہیں سکتے۔ لہذا آپ نگاہ وہاں رکھیں، آسمانوں پہ نگاہ رکھیں کہ وہ جو ہے وہاں لبیک میری قبول ہو جائے۔ ہاں اس کی قبولیت کے لیے دعا کریں، یا اللہ میری لبیک کو قبول کر لے، اور میری حاضری کو جو تو قبول کر لے گا تو پھر یہ جتنے بھی یہ راستے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ آٹومیٹکلی ہٹ جائیں گی۔ لہذا اللہ پہ نگاہ رکھ کے کہ اللہ کے یہاں قبولیت ہو گئی تو یہاں یہ منظور کر لیں گے، وہاں نہیں ہوئی تو یہ منظور نہیں کریں گے۔ لہذا پورے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے اللہ سے دعا کر کے 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا خیر کر کے درخواست پیش کر دیں، ڈرے نہیں۔ اگر قبول نہیں ہوئی تو آپ یہ سمجھیں کہ آسمانوں پہ لبیک قبول نہیں ہوئی تھی، وقت آئے گا جب قبول ہو جائے گی، اور اگر قبول ہو گئی تو سمجھو کہ آسمانوں پہ لبیک قبول ہو گئی تھی تو یہاں پر بھی منظوری ہو گئی ہے۔ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، مومن ڈرتا نہیں ہے۔ مومن اگر ڈرے گا اس کا دل کمزور، اور مومن کا بھی کمزور دل نہیں ہوتا، مضبوط دل کر کے خدا پہ نگاہ رکھ کے درخواست پیش کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو فیصلہ ہوگا وہ خیر سے ظاہر ہو جائے گا۔ اور دوسرا جو ہے آپ کی بہن کے حوالے سے، انہیں کہیں کہ سو فلق اور ناس کا جو عمل 5 دن اور کر لیں، وہ جب 5 دن اور وہ عمل کر لیں، اور اس کے علاوہ سورۃ المعارج جو ہے وہ بلند آواز سے گھر میں آڈیو وغیرہ میں لگا دیں، یا خود بلند آواز سے پڑھ کے پانی دم کر کے گھر کے اندر چھڑکیں، اور یہ سورۃ المعارج کا عمل جو ہے 11 دن کر لیں۔ انشاءاللہ کسی بھی قسم کا شیطانی حملہ نہیں رہے گا اور ہر طرح عافیت ہو جائے گی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ بہت خوب۔
حضرت آصف نے فیس بک پر پوچھا ہے کہ ان کو بھوک کا بہت مسئلہ ہے، یعنی کھانا پینا ان کا بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ خواب میں بھی ان کو کھانا نظر آتا ہے، تو اس کا علاج پوچھا ہے انہوں نے۔ اچھا ماشاء اللہ، اس کا مطلب آپ کے لیے تو جنت پکی ہے، کیونکہ کھانے پینے کا کام تو جنت میں ہوگا، اور یہاں خوب آپ کو نصیب ہے وہ کام، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ریہرسل کروا رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ جنتوں میں بھی کھانا ہی ملے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں خوب خیر اور رزق کی وسعت عطا فرمائے، اللہ برکت دے۔ اور باقی یہ کہ کھانا جو ہے زیادہ کھانا انسان کے لیے بیماری بن جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو جو ہے وہ مبالغہ پسندیدہ نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ خواب میں بھی دیکھتا ہوں تو کھانا ہی دیکھتا ہوں، اور دن میں بھی جو کھانا خوب کھاتا ہوں، تو زیادہ کھانا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان پٹ زیادہ ہو تو آؤٹ پٹ زیادہ کر دیں، کھانا زیادہ کھاتے ہیں تو پھر چلنا بھی زیادہ شروع کر دیں، 4 میل پیدل چلا کریں، یا سب سے آسان طریقہ یہ ہے اس کے بعد جو ہے آپ 10 نفلیں پڑھ لیا کریں، 10 نفلیں پڑھ لیا کریں، بلکہ 20 نفلیں پڑھ لیا کریں۔ کھانا زیادہ کھایا تو اس کے بعد 20 نفلیں پڑھ لیں، سارا برابر ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا کہ اپنے کھانے کو نماز اور ذکر سے ہضم کرو، نماز اور ذکر سے ہضم کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اگر کھا لیا اس کے بعد نفل نماز میں لگ جاؤ، اور آپ کو زیادہ کھانے کی اگر ہڑک ہے تو آپ کھائیے، کوئی بات نہیں، کیا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نماز میں سوچ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نے 20 نفلیں پڑھنی، 20 نفلیں آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ کھانا جو کھایا ہوا اپنا لیول ہو جائے گا، اور وہ آپ کے لیے نقصان نہیں بنے گا کہ زیادہ اوور ڈوز ہونے کی وجہ سے جو نقصان ہو وہ اوور ایٹنگ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یا یہ کہ 2000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کا ورد کر لیں، 2000 مرتبہ کلمہ کا ورد کر لیں، تو نتیجہ یہ کہ جتنا بھی کھانا کھایا ہوگا سب برابر ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے۔ تو حدیث میں یہ طریقہ بتایا ہے، تو لہٰذا یہ اول تو یہ سٹارٹ کر دیں، کیونکہ کھانے کو کم کرنا یہ مشکل ہو جائے گا، ابھی آپ کی جو ہیبٹ بن گئی۔ اور دوسرا یہ بزرگوں نے لکھا کہ کھانا کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لقمہ کم کرتے جائیں۔ آپ اگر 4 روٹیاں کھاتے ہیں، 4 روٹیوں میں سے 1 لقمہ اس کا کم کر دیں، باقی آپ کھا لیں، روزانہ اگلے دن 1 لقمہ اور کم کر دیں، تو فرمایا ایک لقمہ جو ہے 1 لقمہ آپ کم کرتے چلے جائیں، تو نتیجہ یہ کہ آپ کے اندر کی جو نظام ہے وہ عادی ہوتا جائے گا کم کھانے پہ، نتیجہ یہ کہ پھر آپ آخر میں 2 روٹی پہ آ جائیں گے، ہو سکتا ہے 1 روٹی پہ آ جائیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، تو جتنا کھاتے ہیں اس میں سے 1 چمچ نکال کے سالن الگ کر دیں، 1 ٹکڑا کاٹ کے الگ کر دیں، باقی کھا لیں، اگلے دن پھر اس سے اور زیادہ، تو نتیجہ یہ کہ آپ انشاءاللہ 41 دن کے اندر ہی آپ دیکھیں گے آپ کے کھانے پینے کا نظام بالکل درست ہو جائے گا، اور آپ کے اندر جو خاص ہڑک ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا یہ کہ آپ اپنے جو ہے چلتے پھرتے ہر وقت یا حیو یا قیوم کا ورد رکھیں، یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں، اور کبھی کبھی اپنے پیٹ پہ پھونک لیا کریں، بس یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ بڑی یونیک تکلیف ہے آپ کی، اور انشاءاللہ عمل بھی بہت یونیک ہے۔ بہت خوب، بہت شکریہ حضرت۔ پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے ایک یہ میسج آیا ہے کہ آسٹریلیا میں بہت زیادہ آگ ہے، اور انسانی جانوں کے نقصان کے علاوہ وہاں کہتے ہیں کہ بلینز آف اینیملز جو ہیں وہ بھی جل گئے، تو وہ آپ سے درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ وہاں کا یہ جو ہولناک سین ہے یہ ختم ہو، اور دوسرے یہ کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پروگرام ختم کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک تو آج کا پروگرام ہمارا جو اسپانسر کیا ہے، جس بہن نے اسپانسر کیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ دوسرا یہ کہ سسٹر دین سے کانٹیکٹ کریں المنیر فاؤنڈیشن کی ممبرشپ کے لیے۔ سسٹر دین کا نمبر ہے 7186906967، ان سے کانٹیکٹ کیجیے۔ ہمیں اجازت دیجیے حضرت، آپ کا، ہم سب کا، اور آپ سب کا اللہ حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ ویقین